اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور ہم، یعنی ہماری زندگی میں قرآن کی کیا حیثیت ہے اور قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا کیوں ضروری ہے، مطلب اس کو سمجھ کے پڑھنا کیوں اہم ہے اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی نعمتوں کے پہچان ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس نعمت سے نوازا ہے، ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں، ہمارے رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں اور ہماری اولاد کی شکل میں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اور پھر ہر روز ہمارا صبح اٹھنا اور رات کو سونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی اور وہ نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں، اس کے باوجود سکون سے نہیں سو پاتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ صبح دن کو جو سورج نکالتے ہیں، اور اس میں اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ اگر سورج نہ ہوتا تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی، نہ پودے اگتے، نہ ہم لوگ سروائیو کر سکتے، زمین پر اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر اپنے جسم کے اندر دیکھیں، ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ہمارا ناک جس سے ہم سانس لیتے ہیں ہر وقت اور زندہ ہیں، اور اسی ناک سے ہم لوگ چیزوں کو سونگھتے ہیں، اچھی خوشبوئیں سونگھتے ہیں، اور اگر کوئی ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ خراب ہے، جیسے ہی ہم اس کو اپنے منہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو فوراً اس کی جو گندی اسمیل ہوتی ہے، اس کی جو بدبو ہوتی ہے، اس سے ہمارے دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، کھانے کے لائق نہیں۔ تو اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ نعمتیں ہم سے چھن بھی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں لے کر بھی کئی دفعہ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ایک چھوٹی سی ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر زیادہ دیر کسی جگہ بیٹھے رہیں تو ہمارا پاؤں یا ہماری ٹانگ سن ہو جاتی ہے اور اس میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، اور پھر جب ہم کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو اس ٹانگ پر وزن بھی نہیں پڑتا، یعنی وہ ڈھیلی سی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ ٹانگ ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم روز اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ ہمارے اختیار سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو سوچیں، یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اس میں سے کوئی ایک نعمت یا پورے کے پورے جسم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سے چھین سکتے ہیں۔ جیسے کئی دفعہ کچھ حادثوں میں لوگوں کے جو باڈی پارٹس ہیں، جیسے جسمانی اعضاء ہیں، کسی کی جو ٹانگیں ہیں وہ معذور ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ بندہ چلتا پھرتا صحیح سلامت انسان تھا، لیکن بعض اوقات کسی حادثے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو نہ صرف سوچنا چاہیے بلکہ ان کا بہت زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ یعنی جو بندہ شکر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی کا قول ہے کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے، یعنی جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، جو بندہ اس میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، اصل میں خوش نصیب وہی ہے، مطلب اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں سے اللہ کی موجودگی کا احساس اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس قدر کا اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ اور یہ ہماری آنکھیں جو ہیں ان کی بھی ایک لمٹ ہے، مطلب یہ کہ ہمارے ارد گرد کی بہت ساری چیزیں تو دیکھ لیتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ہوا میں موجود جراثیموں کو نہیں دیکھ سکتی، یہ شیاطین جنات جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، جو ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں،
اسی طرح یہ ہمارے اپنے فرشتوں کو نہیں ہم دیکھ پاتے جو ہر وقت ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس وہ بہت ضروری ہے. جب اللہ کی موجودگی کا احساس ہمارے اندر ہوگا تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد بھی کریں گے اور ہم گناہوں سے بھی بچ سکیں گے. اس کی مثال ہے بالکل اس طرح جیسے کوئی آپ شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کھانا آپ نے پلیٹ میں ڈالا ہے اور مووی بنانے والا بالکل آپ کے کھانے کی پلیٹ کے اوپر، یعنی آپ کو وہ کیمرے میں ریکارڈنگ کے لیے آ گیا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ مووی والا دوسری طرف چلا جائے، اس کا کیمرہ اس طرف ہو جائے تو پھر میں کھاؤں. تو اب وہ کیا ہے، کھانا کھانا تو ایک نارمل سی بات ہے، سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھائے بغیر تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ہمیں دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہے. اسی طرح اگر ہم اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جائیں، یہ احساس ہمارے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. کیونکہ نارملی جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس کو نہ دیکھے. مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کرنی ہے، کسی کی کوئی چیز اٹھانی ہے تو ادھر ادھر دیکھے گا، اچھا کوئی نہیں ہے چلو اٹھا لو. اسی طرح کسی نے غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، جس کی کرنی ہے وہ دیکھے گا اچھا وہ بندہ تو نہیں ہے یا کوئی اور تو نہیں سن رہا جو اس کو بتا دے گا، اور وہ غیبت اور چغلی کر لیتا ہے. لیکن وہ اوپر کو نہیں دیکھتا، مینس کہ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت تو میرا ہر کام، ہر بات، ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس بہت ضروری ہے. اور یہ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے سے زیادہ قرآن سمجھ کے جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں جب ان باتوں کی سمجھ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہیں تو پھر ہمارے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں ہے. الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ کسی کے پیدا ہونے پہ تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. مطلب کوئی بھی انسان سوچ کر پیدا نہیں ہوتا اچھا میں نا اس چودھری کے گھر پیدا ہوں، اچھا میں نا اس بادشاہ کے گھر پیدا ہوں، میں منسٹر کے گھر پیدا ہوتا ہوں، چلو صحیح ہے. کوئی انسان سوچ کے اپنی مرضی سے کہیں پیدا نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اللہ نے اگر ہمیں کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیا ہوتا تو ہم بھی عیسائیوں والے کام کر رہے ہوتے، ہمارا کنسیپٹ بھی یہی ہوتا جو عیسائیوں کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بت پرست کے گھر پیدا کر دیتے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے تو بچہ تو وہی سیکھتا ہے نا جو اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں یا اس کے ارد گرد والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بچہ وہی کام کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اچھا اب ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے الحمدللہ. ہم لوگ اس کی بہت عزت بھی کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. عام طور پر قرآن پاک کو ایک خاص غلاف میں ڈال کر یعنی اس کے اندر لپیٹ کر رکھا جاتا ہے عزت و احترام کے لیے، اور پھر اس کو الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں. اسی طرح جب ہم لوگ کوئی دنیا میں لوگ نیا گھر بناتے ہیں، نئی جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو اس گھر میں وہ قرآن خوانی کرواتے ہیں. پھر ہمارے گھروں میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو اس بچی کے سر کے اوپر سے قرآن رکھا جاتا ہے، اس کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے برکت کے لیے. یا جب کسی کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، بہت بڑی کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو وہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اس مشکل میں آسانی کے لیے. یا کسی کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وقت قرآن نکال کر پڑھا جاتا ہے. یا پھر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں، یا گھر کی دیواروں پر فریم لٹکا لیا جاتا ہے، آیت الکرسی ہو گئی، چاروں کل ہو گئے، یا پھر گاڑی میں دعا والا وہ کارڈ لٹکا ہوتا ہے. تو یہ سارے آج کل قرآن کے استعمالات ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں. لیکن ان سارے استعمالات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا تھا. مطلب نہ تو قرآن نیا گھر اس کی برکت کے لیے نازل ہوا تھا، نہ رخصتی کے وقت، شادی کے وقت بچی کے سر پر رکھنے کے لیے نازل ہوا تھا، اور نہ ہی موت اور مشکل کے لیے. قرآن تو نازل ہوا تھا ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے. یعنی یہ قرآن جو ہے وہ ہر وقت اپنی زندگی میں شامل کرنے کی چیز ہے.
اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے ہمیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ نہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو پھر ہماری بخشش کے لیے یہ چاہیے. یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے, ہم نے اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ہمسایوں سے کیسا سلوک کرنا ہے, مال کیسے کمانا ہے اور کس طریقے سے اور کہاں خرچ کرنا ہے, ہم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرنی ہے, اولاد کو کیسے پالنا ہے, ہمارے آپس میں کیا تعلقات ہیں, اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, ہمیں غیبت نہیں کرنی. یہ سارا کچھ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری دنیا میں ہی جنت بن جائے. اور قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے, سمجھا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پر آپ باہر سے آئے ہیں بازار وغیرہ سے, یا جیسے یہاں پہ آپ لیسن لینے آتے ہیں, پڑھنے آتے ہیں, اس کے بعد آپ گھر گئے ہیں, اب آپ نے کھانا کھانا ہے. تو آپ کے پاس صابن ہے. جیسے کئی دفعہ بازار سے جب صابن آتا ہے تو وہ ایک پیکٹ میں ہوتا ہے, ریپر میں ہوتا ہے, اور اس ریپر کے باہر سے ہی اس کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم سونگھ کر اس میں سے سلیکٹ بھی کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں کون سا صابن اچھا ہے, ہم یہ والا لے لیتے ہیں. اب آپ نے کھانا کھانا ہے, آپ اس صابن کو لیں اس کے لفافے کے ساتھ ہی, اور لمبا سا سانس لیں, ہاں بڑی خوشبو آئی, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ اپنے پاس ٹیبل پر رکھ لیں اور کھانا کھانا شروع کر دیں. تو کیا اس سے صابن کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا؟ آپ کو خوشبو تو آ گئی اس کی. صابن کا اصل مقصد کیا تھا کہ اس کو آپ اپنے ہاتھوں پر رگڑیں, تھوڑا سا پانی ڈالیں اور آپ کے ہاتھوں کی میل جو ہے وہ نکلے گی. یعنی اس کو اس کے غلاف میں سے, ریپر میں سے نکال کر, جس لفافے میں یہ پیک ہو کر آیا ہے اس میں سے نکال کر اس کو اپنے ہاتھوں سے رگڑیں, پانی ڈالیں, اور آپ کے ہاتھوں سے جو میل ہے وہ نکلے گی, آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے. لیکن اگر یہ صرف پیکٹ میں ہی پڑا رہے گا, خوشبو تو آئے گی لیکن جو صابن کا اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طرح قرآن پاک کو جو ہم غلاف میں لپیٹ کر الماری کے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. یا اگر آپ صرف قرآن پاک کی عربی تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں روزانہ صبح, اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے, ان کا معمول ہوتا ہے کہ صبح فجر کے بعد تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھتے ہیں, لیکن عربی میں پڑھتے ہیں زیادہ تر, تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کی خوشبو آپ نے لے لی. جیسے مثال کے طور پر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کے ہر لفظ کے بدلے ہمیں نیکی ملتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ان کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ الف لام میم, یہ ایک لفظ نہیں ہے, اس میں 3 حرف ہیں, اور ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو وہ نیکیاں تو آپ کو ملیں گی, لیکن اس قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, بالکل اس صابن کی طرح. یعنی آپ کو خوشبو تو آئے گی, آپ کو نیکیاں تو ملیں گی تلاوت کرنے کی, لیکن جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, اس کو اپنی زندگی میں نہیں شامل کریں گے تو آپ کی روح صاف نہیں ہوگی, آپ کی روح سے جو میل ہے, جو گناہ ہے وہ نہیں نکلیں گے, تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے تو صحیح, اس کی عربی کی تلاوت کریں گے, لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی وہ اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے مطابق اپنے جسم سے عمل نہیں کریں گے, یعنی اپنے اعمال میں اس کو شامل نہیں کریں گے. اور جو لفظ تلاوت ہے نا, عربی کے اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا, پیچھے چلنا. صرف پڑھنا نہیں مراد, اس سے مراد ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا. جیسے مثال کے طور پر جانوروں کے بچے ہوتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں مرغیاں اور چوزے ہوں تو جس طرف مرغی جاتی ہے چوزے بھی اس کے پیچھے پیچھے, جہاں وہ جاتی ہے بھاگ کر اس طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پیچھے پیچھے جانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تلاوت, تلا یتلو. تو قرآن کی تلاوت کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا, یعنی اس کے مطابق عمل کرنا. اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے, ھذا بلاغ للناس, یہ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. تو پیغام کو آپ اس وقت نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کو اپنی زبان میں انڈرسٹینڈ نہ کریں, یعنی اس کو اپنی زبان میں نہ سمجھیں. اس کی ایک مثال میں پیش کرتی ہوں. جیسے ہمارے گھروں میں بجلی کا بل آتا ہے,
ٹھیک ہے. اب وہ بجلی کا بل آیا ہے, آپ نے اس کو پڑھا ہے, اچھا جی 2560 روپے. اس کی ایک تاریخ بھی ہوتی ہے, ڈیڈ لائن لکھی ہوتی ہے, آخری تاریخ جمع کرانے کی. آپ نے اس بل کو روز اس کو نکال کے دیکھتے ہیں, اچھا 2000 اتنے پیسے ہیں, یہ اس بل کا ہے, بجلی کا بل ہے, اور پھر آپ اس کو الماری میں رکھ دیتے ہیں. اگر آپ مہینہ 2 مہینہ اسی طرح کریں گے تو آپ کی بجلی کٹ جائے گی. وابڈا والے آپ کو بجلی کی سپلائی دینا بند کر دیں گے. اب آپ ان کے آفس جا کے پوچھیں جی آپ نے سپلائی کیوں بند کر دی؟ وہ کہیں گے کہ آپ کے گھر بل نہیں آیا تھا, آپ نے ادا نہیں کیا. تو وہ بندہ کہے کہ میں تو اس کو روز پڑھتا تھا, مجھے پتہ ہے اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن جب تک اس بل کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح اگر کسی اسکول میں کوئی پرنسپل ہے اور اس نے اپنے سارے اساتذہ کو, سارے ٹیچرز کو ایک ریٹن, ایک لکھا ہوا میسج بھیجا ہے, نوٹس بھیجا ہے کہ آج بچوں کو 11 بجے چھٹی دے دینی ہے. اب اس میں سے کچھ ٹیچرز تو بچوں کو 11 بجے چھٹی دے دیتی ہیں, 1-2 نہیں دیتی. اب پرنسپل راؤنڈ پہ نکلی, اس نے جا کے دیکھا اچھا ان 2 ٹیچرز نے نہیں دیا. وہ ان سے پوچھے گی کیا آپ تک میرا پیغام نہیں آیا تھا, میں نے وہ جو لکھ کر بھیجا تھا؟ وہ کہیں گی جی آیا تھا, یہ ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے, ہم نے پڑھا بھی ہے اس کو 2 دفعہ. تو پرنسپل ان پر خوش ہوگی اس پڑھنے پر یا ناراض ہوگی؟ ظاہری سی بات ہے پرنسپل ان پر ناراض ہوگی, ان کو ڈانٹے گی کہ اگر آپ نے پڑھا تھا تو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا. تو بالکل اسی طرح ہم جی جو خالی قرآن پڑھتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اگر تمہارے پاس ٹائم تھا تو تم نے اس کو سمجھا کیوں نہیں. اسی حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی تو جاتی ہیں اور وہ ان کو سن بھی لیتا ہے مگر بے پرواہی کرتا ہے کہ جیسے سنا ہی نہ ہو. تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور نارملی ہمارے قرآن سمجھ کے نہ پڑھنے کے جواز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا جواز, ٹائم ہی نہیں ملتا, گھر کے اتنے کام ہیں, بچوں کے اتنے کام ہیں. میں مانتی ہوں کہ یہ ساری ذمہ داریاں بھی ضروری ہیں اور اللہ نے ہی ہم پر ڈالی ہیں, ان سب کا بھی حساب ہونا ہے, لیکن اس میں سے ٹائم نکالنا ہم جانتے ہیں. دیکھیں نا, ہم ٹی وی کے ڈراموں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں, ہمسایوں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں, کسی کے گھر جانے کا ٹائم نکال لیتے ہیں, تو اپنے اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے ہم؟ اور نارملی ہمارا سارا دن اسی طرح گزرتا ہے نا, گھر والوں کے کام کرنا, کھانا پکانا, بچوں کے کام کرنا. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں, تمہارے مال یعنی تمہاری نوکریاں اور تمہاری اولاد یعنی گھروں کے بچوں کے کام تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی ایسا کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بار بار ایک بات کہتے ہیں, صرف سورہ قمر میں یہ بات 3-4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ یقیناً ہم نے تو قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دی ہے. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ تو جو بندہ بھی کوشش کرے گا خود سے, وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سمجھیں, اس پر عمل کریں اور دوسروں تک وہ بات پہنچائیں. اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی فضیلت سمجھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ کیا اگر تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے راستے میں روز 2 اونٹ صدقہ کیا کرو, تو کیا یہ تمہارے لیے پاسبل ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ یہ تو تھوڑا سا مشکل ہے, مطلب 2 اونٹ بڑی مہنگی چیز تھی اس وقت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر روزانہ صبح تم فجر کے بعد ایک آیت سمجھ کے پڑھ لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے 2 اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اسی طرح ایک دفعہ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اب 100 رکعت نفل میں سوچیں قرآن کی کتنی آیات آ جائیں گی,
7 آیات تو سورۃ فاتحہ کی ہیں جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، پھر 3 کچھ اور چھوٹی سورت کی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ہو گئی یا سورہ عصر ہو گئی، سورہ کوثر ہو گئی، تو ٹوٹل 10 آیات قرآن کی ایک رکعت میں۔ اب اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیں، 1000 آیات، یعنی 1000 آیات تلاوت کرنے سے ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ بالکل قرآن جو ہے یہ ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی ایک قسم کا جیسے ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں نا، جیسے موبائل فون لیا یا واشنگ مشین لی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ آتا ہے جس میں اس کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے آن کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کون سا فنکشن کیسے ہوگا، وہ سارا کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ اور وہ جو کتابچہ ہے نا وہ اس کو بنانے والے نے بنایا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ جس بندے نے واشنگ مشین بنائی ہے وہ بتائے گا، وہ لکھ دے گا کہ اچھا یہ والا بٹن آن کرنے کے لیے ہے، یہ والا بٹن سپن کرنے کے لیے ہے، تو اس کے مطابق وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمیں بنانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ہر چیز قرآن پاک میں لکھی کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہمیں اپنی اس زندگی میں کیا کام کس طریقے سے کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم اس کتابچہ یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی میں اعمال نہیں کرتے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ ہمیشہ کا معجزہ ہے، یعنی دائمی معجزہ۔ اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا کیے تھے، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس ایک وہ لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ کا عصا کہتے ہیں، کہ جب انہوں نے وہ سمندر پہ ماری تھی تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جب انہیں پیاس لگی تھی تو انہوں نے پتھروں پہ ماری تھی، اس میں سے چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ حضرت عیسیٰ کے بہت سارے معجزے تھے، وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی یا کوئی بندہ مر جاتا تھا تو لوگ اپنی گھر کے میت اٹھا کے ان کے پاس لے آتے تھے، حضرت عیسیٰ اس کے لیے دعا کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا کیے بہت سارے پیغمبروں کو۔ اسی طرح حضرت صالح کو اونٹنی عطا کی تھی، لیکن یہ سارے معجزے تھے یہ ان پیغمبروں کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اور یہ قرآن اللہ کا واحد معجزہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور یہ ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، اس کو قائم رکھا، یعنی یہ ہمیشہ کا معجزہ ہے، کیونکہ اب کسی رسول نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، آخری رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا معجزہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھا، اور یہ پھر ذمہ داری دوسروں تک پہنچانے کی وہ مسلمانوں پہ ڈال دی کہ اب یہ کام جو ہے وہ ان کی امت کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے بارے میں قرآن کے اندر یہ بات بتا دی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ نصیحت کی کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھی نا، جیسے حضرت موسیٰ پر تورات، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم پر کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے، تو لوگوں نے ان پیغمبروں کی وفات کے بعد اس میں تبدیلیاں کر دیں، کچھ الفاظ ایڈ کر دیے، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس میں سے نکال دیے جو ان کو مشکل لگتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخری کلام کے بارے میں اس کی ذمہ داری حفاظت کی اپنے اوپر لے لی کہ اب اس کو میں خود حفاظت کروں گا، پروٹیکٹ کروں گا، کوئی اس میں کوئی چیز نکال نہیں سکتا، کوئی اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتا، یہ بالکل اپنی اصل شکل میں رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ یہ قرآن 1400 سال سے بالکل ایک ہی شکل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، ہر کام کا انجام بتا دیا کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں انجام میں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، کوئی آپ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، انہوں نے کوئی آپ کو دیا، بڑا قیمتی سوٹ دے دیا، تو آپ اس سوٹ کو پردہ بنا کے یا پوچا بنا کے زمین پر پھیر رہے ہوں تو ان کو کیسا لگے گا؟ ان کو برا لگے گا، وہ کہیں گے میں نے اتنا قیمتی تحفہ دیا اور یہ اس کا یہ حال کر رہی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی آپ کو موبائل دیتا ہے بڑا زبردست تھا، اب آپ کو نہیں پتہ وہ موبائل کیسے استعمال کرنا ہے یا آپ کوشش نہیں کرتے اس کو سمجھنے کی اور آپ اس کو پیپر ویٹ کی طرح استعمال کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ نے اس کا گفٹ کھولا ہی نہیں، وہ بندہ دوبارہ آتا ہے اس کا اسی طرح پیک کر کے الماری میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں یار تم نے میرا گفٹ کھولا ہی نہیں، میرا تحفہ کھول کے نہیں دیکھا، تمہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میں سوچا تھا آرام سے بیٹھ کے نا ذرا بچوں سے فارغ ہو کے پھر کروں گا لیکن ٹائم نہیں ملا۔ تو اس کو کتنا برا لگے گا کہ میں نے اتنا پیارا اتنا دل سے تحفہ دیا تھا اور اس نے کھول کر بھی نہیں دیکھا، اس کو ٹائم ہی نہیں ملا اس بات کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس عظیم تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اکثر ہم لوگوں کو ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، زندگی کے حالات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کسی دوسرے رشتہ دار سے، اپنے بہن بھائی سے، کسی تیسرے بندے کی برائیاں کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، وہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم غیبت اور چغلی کر لیتے ہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں نا شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سکون دینے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں اس کو اپنی پریشانی بتاؤ تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، جبکہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آپ کی جو مصیبت ہے وہ کوئی دوسرا انسان دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر جب اللہ ہی کے پاس سارا اختیار ہے تو کیوں نہ اللہ سے ہی بات کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ کسی تیسرے بندے سے بات کر کے اور اپنے آپ کو گناہ گار بنائیں۔ اور یہ قرآن جو ہے نا یہ قسم کا ہمارا نصاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے جس میں سے ہمارا امتحان ہونا ہے اور اس زندگی میں ہو بھی رہا ہے۔ اور قیامت والے دن بالکل اس طرح جیسے بچوں کا اسکول کا رزلٹ آتا ہے نا تو وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اچھی طریقے سے تیاری کر کے پیپر دیے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مطمئن ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن بھی بالکل اسی طرح۔ اور جیسے بڑی کلاسوں میں ہمارا پڑھائی لکھائی کا پیپر بھی ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ایگزام بھی ہوتا ہے، جیسے میٹرک کے بچوں کا ہوتا ہے نا سائنس جنہوں نے رکھی ہوتی ہے، تو اس قرآن کا بھی تھیری یعنی پڑھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے اور پریکٹیکل ایگزام یعنی اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ قیامت والے دن جب ہمارا نتیجہ نکلے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہیں جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اور ان کا حساب بہت آسان ہوگا۔ فَيُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب عطا فرمائے اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں اور اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے ہر آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جیسے کہیں عذاب کی آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اگر کہیں رحمت اور جنت کی باتیں ذکر آتا ہے تو وہاں پہ اللہ سے جنت مانگیں۔ تو اس طرح پڑھتے جائیں اور اللہ سے باتیں اور دعائیں کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔